السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ینفعنی وزدنی علما۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک کتاب یعنی کتاب توحید کا انٹروڈکشن دیا تھا آپ لوگوں کو۔ ٹھیک اسی کتاب سے ہم ایک نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، جس کا نام ہے توحید۔ توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورہ ذاریات۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسلاف نے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تفسیر إِلَّا لِيُوحِدُونَ سے کی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری توحید کا اقرار و اعلان کریں۔ اقرار ہمیں خود کرنا ہے، اعلان سے مراد یہ ہے کہ ہمیں باقی لوگوں کو بھی اس چیز سے آگاہ کرنا ہے کہ توحید اصل عبادت ہے، اور جو لوگ شرک میں مبتلا ہے انہیں اس سے روک کر توحید کی طرف لانا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام رسول توحید اور عبادت سمجھانے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ عبادت کا لغوی اور شرعی مفہوم۔ عبادت کے مفہوم میں عاجزی اور حد درجے انکسار پایا جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ محبت اور اطاعت بھی شامل ہو تو وہ شرعی عبادت بن جاتی ہے۔ شرعی طور پر کسی کی محبت، رحمت و شفقت کی امید اور اس کے عذاب کے ڈر سے اس کے اوامر و نواہی پر عمل کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے ایسے تمام ظاہری اور باطنی اقوال و افعال جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہو، ان تمام کو عبادت کہتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ نحل۔ اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت یعنی غیر اللہ کی بندگی سے بچو۔ یہ آیت عبادت اور توحید کے مفہوم کی تفسیر ہے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول ان دو باتوں کی تعلیم کے لیے مبعوث کیے گئے کہ لوگوں تم صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اس آیت کے پہلے جملے اعبد اللہ میں توحید کا اثبات اور اقرار، جبکہ واجتنبوا الطاغوت میں شرک کی نفی اور انکار ہے۔ طاغوت یہ فعلوت کے وزن پر مصدر ہے، طغیان سے مشتق ہے۔ ہر وہ معبود، متبوع یا مطاع چیز جسے انسان اس کی حد سے بڑھا دے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ اسراء۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت میں فیصلے کے معنی امر اور وصیت ہے، یعنی اس نے تمہیں اس بات کا حکم دیا اور وصیت کی ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں کا بھی بالکل یہی مفہوم ہے۔ یہ آیت توحید کے مفہوم کو پوری طرح واضح کر رہی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو اچھی طرح سمجھ کر اختیار کرنا ہی اصل توحید ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سورہ نساء۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ آیت
شرک کی تمام انواع سے باز رہنے پر دلالت کرتی ہے، خواہ وہ شرک اکبر ہو، اصغر ہو یا خفی۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی فرشتے، نبی، صالح شخصیت، پتھر، درخت یا جن وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی قطعاً اجازت نہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہیں، یعنی مخلوقات ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سورہ انعام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آیت مبارکہ میں اللہ تشرکوا بہ شیئا سے پہلے وصاکم محذوف ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی، یعنی حکم دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سر بمہر بند کر کے مہر لگائی ہوئی وصیت ملاحظہ کرنا چاہتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ انعام۔ قُلْ تَعَالَوْا یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ تمہیں بھی اور ان کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں۔ بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق اور جائز طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان باتوں کی وصیت یعنی ہدایت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور تم یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو انتہائی بہترین اور پسندیدہ ہوں، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتے، اور جب بات کرو تو انصاف کی کہو، خواہ وہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا ہو، یعنی کسی ایک کی طرف جھکاؤ سے کام نہ لو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان باتوں کی وصیت یعنی ہدایت کی ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو، اسے چھوڑ کر دوسری راہوں پر مت چلو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں ان باتوں کی وصیت کی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جو ہم نے کچھ آیتیں ابھی پڑھی ہے انہی کا ترجمہ ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سارے احکامات نازل فرمائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی تعلیم ہمیں بتائی کہ یہ چیزیں ہمیں
نہیں کرنی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم اگر آ جاتا ہے، اگر ہمیں کسی چیز کے لیے حکم دیا جاتا ہے، وہ امر واجب اور بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس چیز سے ہمیشہ ڈرتے رہیں۔ سورہ انعام کی 151 سے 153 یہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی امت کو بتاؤ کہ میں نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں وہ 10 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی امت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 10 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم لازم پکڑ لیں اور ان چیزوں سے پرہیز کریں، رک جائیں، کبھی ان چیزوں کو کرتے وقت کبھی بھی ان 10 احکامات کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں اور اللہ سے ڈریں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث اس آیت کی عظمت اور رفعت شان پر دلالت کرتی ہے، جن کا آغاز شرک کی ممانعت سے ہوا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ توحید کا اثبات اور شرک کی ممانعت تمام امور پر مقدم اور اہم ترین ہے۔ ہم نے قرآن کی چند آیات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم بار بار دیا ہے، ہر جگہ پر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد کچھ امور ہیں جو حرام کردہ ہے، اس سے بھی ہمیں روکنے کے لیے تاکید فرمائی ہے، رکنے کی تاکید فرمائی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کتاب کی ریڈنگ انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہو، آپ لوگ عمل کرنے اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ذریعے اپنی آخرت کو کامیاب بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔